جب کسی کام کا تہیہ کر لیتے ہیں تو گرفتاری ہو، مار داڑ ہو، کچھ بھی ہو، پورا کر کے دم لیتا ہوں. اس طرح نہیں ہوتا ہوں کہ 5 سپاہی کھڑے ہو جائے اور پھر کہتے ہیں کہ جناب احتجاج ختم. ایک جگہ پہ کوئی بتا دے. پورے پاکستان میں پھرا ہوں، تمام احتجاج کیے اور اختتام تک پہنچائے ہیں. کبھی پولیس کے آگے، یہ ریاستی اداروں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے. یہ میرا وتیرہ ہی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ عزت اور تکریم کے لیے کیے. تو لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ اور خان نے ایک وقت میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپی، پاکستان بھر میں احتجاج کرنا تھا، میں بڑا خوش تھا. اور رمضان میں نے یہ بیان دیا تھا کہ عید کے بعد ہم مکمل جو ہے، عید کے بعد ہم مکمل احتجاج کے لیے نکلیں گے. پارٹی کا فیصلہ تھا. میں احتجاج اپنی ذات کے لیے نہیں کرا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے لیے کرواتا ہوں، اور ہر شہر میں لوگ نکلتے ہیں. میرے حوالے سے جو ہی 8 فروری کے بعد یہ لوگ باہر آئے، انہوں نے میرے خلاف سوشل میڈیا کا استعمال کیا، میرے خلاف یک کے بعد دیگرے. جب کچھ نہیں ملا، وہ قادیانی والا قصہ میں نے سنایا ہوا ہے کہ کچھ نہیں ملا تو جناب یہ کہ جی یہ کامیاب کس طرح ہے. تو کامیاب ابھی جو ہے، میں نے قصور میں جلسہ کیا تو وہاں تو مریم نواز کی حکومت ہے. میں نے تلنگانہ میں جلسہ کیا، وہاں مریم نواز کی حکومت ہے. میں نے کراچی میں ریلی کی، وہاں پیپل پارٹی کی حکومت ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ سعودی سفیر کے اس مطالبے کے بعد خود ہی والنٹیرلی دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں کہ خان جس کو دیتے ہیں دے دیں. میں مزید کوئی تناؤ، کوئی بوجھ، کوئی ٹینشن، کوئی پرابلم ان کے لیے. اور اگر خان کبھی اشارہ بھی کرے گا تو یہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی جب بھی وہ کہیں گے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. نہ میں بننا چاہتا تھا، خان کے کہنے پہ بنا. یہ بھی خان جب بھی کہیں گے یہ اس کی امانت ہے، اور میں بالکل یعنی نہ مجھے ضرورت ہے. یہ بات میں نے کی. لیکن 2 باتیں اور. پولیٹیکل کمیٹی میں جس رات کو اجلاس ہوا جس میں نہیں تھا اور نہ یہ ایجنڈا آئٹم تھا، وہاں جملہ ممبران سے حلف بالقرآن لیا گیا کہ یہ باتیں شیر افضل کو نہیں بتانی ہے. یہ بھی ذرا سن لے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہے. یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی تھی کہ جو میرے سے ریلیٹڈ میٹر تھا آپ نے مجھے شنوائی کا موقع نہیں دیا، مجھے باخبر نہیں کیا. پھر آپ اس کو چھپا رہے ہیں. کس سے چھپا رہے ہیں؟ جھوٹ ہے تو چھپا رہے ہیں. تو ان سے حلف بالقرآن لیا گیا، تھوڑا پیچھے ہو جائے. اور یہ سعودی سفیر کی بات ادھر بھی کی گئی. لیکن آپ کو لگتا ہے سعودی سفیر کی بات صحیح ہے؟ انہوں نے کون سا آپ کو بتایا؟ یہ تو آپ صحافیوں کا کام ہے. آپ جائیں سعودی سفیر سے چیک کریں. دیکھیے اب سعودی سفیر کی بات سچ ہو یا جھوٹی وہ میں نے نہیں بننا ہے، لیکن خان کو مس گائیڈ کرنا جو ہے یہ اس طرح نہیں ہے. یہ ساری اب تو سیاست کو اب تھوڑا بہت سمجھتے ہو. 90% جھوٹ بولا جاتا ہے. خان بیچارے کو کچھ علم نہیں ہے باہر کیا ہو رہا ہے. اور میری عادت ہی نہیں ہے یہ سازشیں کرنے، یہ ایک دوسرے کی لاتیں کھینچنے کا. یہ تو اب آہستہ آہستہ ادراک ہو رہا ہے. ان سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز کنکاکٹ کر کے بتا دے. سنیں میں اپنی بات ختم کروں. لہذا میں نے آج اعلان کیا ہے. وہ اعلان یہ ہے کہ میں نے اپنے تئیں اور یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں نے کنونشن شروع کیے جب یہ سب لوگ، یہ جو آج اپوزیشن لیڈر ہے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، ان کی گرد اور دھول کا بھی پتہ نہیں تھا. نہیں اپنے کمپین کے لیے نکل سکے، نہیں یہ پارٹی کو نکال سکے. اور یہ جو ہے بلوں میں چھپے ہوئے تھے. نہ ان پہ پرچے ہوئے، نہ ان پہ چاپے ہوئے، نہ ان کی گرفتاریاں ہوئی. لیکن جب خیبر سے لے کے کراچی تک کمپین کیا اور پارٹی کو اٹھایا تو میرا یہ حق پارٹی پہ ضرور بنتا ہے کہ میری بے قدری نہ ہو. انہوں نے کیا کیا ان 2 حضرات نے کہ پہلے میرے بھائی کو انہوں نے کے پی کابینہ سے، جس کے لیے میں نے استعفیٰ بھی بھیجا تھا لیکن بے توقیری کرنی تھی تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا. یہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں. کیا اس پارٹی کا میرے ساتھ
اس طرح کا رویہ بنتا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ 2 مہینے سے خان پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا مجھے علم نہیں تھا۔ عمیر نیازی صاحب نے مجھے فون کیا کہ بیرسٹر گور صاحب اور ہم میں گئے تھے اور خان نے اپوزیشن کے لیڈر کے لیے عمر ایوب صاحب کا اور پیک کے لیے آپ کا نام دیا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب عمر ایوب صاحب کی نامینیشن اور میری 1 دن ہوئی تھی۔ ذرا پلیز خاموش ہو جائے۔ اس کے بعد 3 دفعہ سازشیں کرائی گئی اور خان 3 دفعہ کنفرم کرتا گیا، اور خان نے جتنا میرا ساتھ دینا تھا دیا، لیکن اب میں مزید اس معاملے پہ مجھے ان کا ساتھ درکار ہی نہیں ہے۔ میں خود ہی اعلان کر رہا ہوں، اور ایک چیز ہے کہ بے توقیری قطعاً قبول نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور اس پارٹی میں اور یہ تمام جو جدوجہد کی ہے، یہ جو تکالیف اٹھائی ہے، عزت کے لیے اٹھائی ہے، اور خان کے تو فیل یہی ایک مقام ملا کہ جدھر جاتا ہوں ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں احتجاجوں کے لیے۔ 1 سال سے میں خان صاحب کے اس ٹرائل میں بھی پیش ہوتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو منگل کے دن ہماری شیڈول ملاقات ہوتی ہے، ہائی کورٹ کا ایک حکم نامہ ہے، تو یہ 1 سال میں اس طرح نہیں ہوا ہے کہ مجھے ملاقات جو ہیں وہ جیل حکام روک لیتے، لیکن کل بھی اور پھر آج بھی انہوں نے مجھے جیل کے اندر لے گئے۔ جن وکلاء کو ملاقات نہیں دینی تھی وہ گیٹ پہ رہ گئے، وہاں بتایا ابھی بلاتے ہیں ابھی بلاتے ہیں، اور اس دوران ہم نے کہا جی ٹرائل ختم ہو گئی، یعنی عدالت جو ہیں وہ اٹھ گئی۔ جس کے بعد آ کے میڈیا سے میں نے گفتگو کی، ہوا یہ کہ 2 باتیں آپ کے توسط سے پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے جب یہ میٹر لے جایا گیا، تو ایک تو پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہونے کے باوجود مجھے کوئی اطلاع نہیں دی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، وہاں پھر ممبران کو کہا گیا، ممبران کو کہا گیا کہ جی سعودی سفیر نے خان صاحب کو اطلاع دی ہے کہ جی سعودی حکومت کو میرے نام پہ ریزرویشنز ہیں، تو شبلی فراز صاحب نے یہ فریضہ ادا کیا اور آگے جا کے یہ اطلاع دی۔ اس کے بعد مجھے علم نہیں تھا یہ سعودی سفیر کا، اور کہاں میں خان کے لیے اتنے مسئلے کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ کمیٹی جس کو دینی تھی، اگر سعودی حکومت اس میں انوالو ہوتی ہے تو میں کیوں خان کے لیے؟ انہوں نے 2 مہینے تک ڈٹ کے میرا ساتھ دیا، تمام سازشیں کی۔ پہلے اسپیکر صاحب کا نام، خواجہ آصف صاحب کا نام لیا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی اگر یہ آپ کے نمائندے رہے، اگر پیچھے ہو جائیں تو آپ کا نام ہی نہیں رہیں گے، تو پھر یہ کمیٹی کسی اور کو دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے کبھی خواجہ آصف سے ملاقات کی بات، کبھی یہ سعودی بیان، اور کبھی کیا سازش و دروغگوئی اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ جب بھی حضرات جاتے تھے، عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب، تو یہ انہوں نے اپنا فریضہ بنایا ہوا تھا۔ تو میں نے پھر آج آ کے اعلان کیا کہ مجھے تو یہ سعودی سفیر کا بھی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی پیغام دیا ہے، اور میں کیوں خان کے لیے اتنے پرابلم کریٹ کروں۔